بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فوربس میگزین کے ایک آرٹیکل کے مطابق بل گیٹس ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں جس میں ممکنہ طور پر وہ سورج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ اس کا آئیڈیا ان کے ذہن میں کہاں سے آیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی تفصیل جانیں گے بعد میں۔ پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ عزیز ناظرین، انڈونیشیا میں سن 1815 میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ انڈونیشیا میں ایک آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ ٹمبورا نے اچانک لاوا اگلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ والکینو اس قدر پریشر سے پھٹا تھا کہ اس میں سے بہت ساری گیسز کا اخراج ہوا، جن میں سے ایک کیلشیم کاربونیٹ بھی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر یقیناً بہت حیرانی ہوگی کہ اس سال یعنی 1815 میں انڈونیشیا میں موسم گرما آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ آتش فشاں اتنی شدت سے پھٹا تھا کہ خارج ہونے والی کیلشیم کاربونیٹ فضا میں پوری طرح پھیل گئی تھی، اور اس گیس نے زمین کے گرد سورج سے حفاظت کرنے والی ایک تہہ بنا دی، جس کی وجہ سے سورج کی تپش زمین تک نہ پہنچ پائی اور یوں گرمی ہی جاتی رہی تھی۔ اور آج ہارورڈ یونیورسٹی کے کچھ سائنسدان اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ وہ اس تجربے کو دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی نہیں، وہ کسی والکینو کے ساتھ پنگا لینے کا نہیں سوچ رہے، بلکہ وہ آزمانے جا رہے ہیں کیلشیم کاربونیٹ کو۔ ہارورڈ سائنسدانوں کی ٹیم سویڈن کے علاقے کیرونا میں آزمائشی طور پر ایک تجربہ کرے گی۔ سویڈش اسپیس کارپوریشن کے ساتھ مل کر یہ تجربہ کیا جائے گا، جس کی فنڈنگ بل گیٹس کریں گے۔ یاد رہے کہ بل گیٹس اس سے پہلے بھی بہت سے کاموں کے لیے فنڈنگ کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک متنازع شخصیت بن چکے ہیں۔ سویڈن کی فضا میں کیلشیم کاربونیٹ کی ایک خاص مقدار چھوڑی جائے گی، جو ممکنہ طور پر سورج کی حدت اور روشنی دونوں کو ریفلیکٹ کرے گی، اور یوں سورج کی پوری تپش زمین تک نہیں پہنچے گی، جس سے زمین کا درجہ حرارت کچھ سینٹی گریڈ کم ہو جائے گا۔ اس تجربے کو اسٹریٹوسفیرک کنٹرول ڈسٹربنس ایکسپیریمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کچھ گیسز کا مجموعہ بنایا جائے گا جس میں زیادہ مقدار کیلشیم کاربونیٹ کی ہوگی۔ ایک غبارے میں اس سارے گیسز کے مجموعے کو بھر کر زمین سے تقریباً 20 کلومیٹر اوپر لے جا کر چھوڑا جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ بادل زمین سے تقریباً 18 کلومیٹر اوپر ہوتے ہیں۔ ان گیسز کو بادلوں کی رینج سے اوپر رکھا جائے گا تاکہ اگر بادل آئیں اور بارش ہو تو بارش کے ساتھ یہ گیسز بھی بہہ کر زمین پر واپس نہ آ جائیں۔ ابتدائی طور پر 1 کلومیٹر تک کے علاقے میں یہ تجربہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد مشاہدہ کیا جائے گا کہ کہیں سیٹلائٹ کنیکشن پر اس کے اثرات مرتب نہ ہوں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اسی سال یعنی 2021 میں جون یا جولائی کے مہینے تک اس تجربے کا آغاز ہو جائے گا۔ اس تجربے کا آنے والے وقت میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ویسے اس قسم کے تجربات سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو قدرتی طور پر ہی چلنے دینا چاہیے، ورنہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب 1815 میں ماؤنٹ ٹمبورا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد انڈونیشیا میں گرمی تو نہیں آئی لیکن شدید سردی ہو گئی، تو اس کا کوئی حل بل گیٹس یا ان سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس تجربے کے ناقدین نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جو فصلیں سورج کی شدید تپش سے ہی پک کر تیار ہوتی ہیں، وہ ساری فصلیں تباہی کے دہانے پر آ جائیں گی، اور یوں قحط پڑنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ فصلوں کے پکنے کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ خشک سالی ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ سورج کی تپش میں کمی جہاں گلیشیئرز کے پگھلنے میں رکاوٹ بنے گی، وہیں پانی کے بخارات بننے کا سلسلہ بھی رک جائے گا، اور یوں نہ بادل بنیں گے اور نہ ہی بارش ہوگی، اور اس طرح قحط سالی اور خشک سالی دو خطروں کا سامنا انسانیت کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ عزیز ناظرین، قدرت کا نظام ہی بہترین نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہی اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کب گرمی ہونی چاہیے اور کب سردی۔ ہم بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ وہی قادر مطلق ہے، اور ہمیں اس کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اس طرح اس کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آخر میں میری آپ سے درخواست ہے، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ جزاک اللہ۔